آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ آج کا اہم ترین اور پریشان کن موضوع ہے۔ اس موضوع پہ میری یہ تحریر پاکستان کے اخبار جنگ میں چھپی اور ایک روز پہلے ہندوستان کے بڑے اردو اخبار صحافت میں چھپی۔ گفتگو کا موضوع ہے بے گناہ معصوموں کا مقتل، پارا چنار کرم ایجنسی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی شمال مغربی سرحد کرم ایجنسی پارا چنار سے پشاور جاتے ہوئے گاڑیوں میں سوار مسافرین کو 3 مختلف مقامات پر گھات لگا کر تحریک طالبان پاکستان کے درندوں نے نشانہ بنایا، جس میں آج کی تازہ ترین اطلاع کے مطابق 4 روز پہلے کانوائے پر حملے اور اس کے بعد ہنگاموں میں اب تک کو جو موجودہ واقعات ہوئے ہیں اس میں 112 آدمی شہید ہو چکے ہیں اور بے پناہ لوگ زخمی ہیں، جن میں خواتین، 11 معصوم بچے جنہیں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ان میں ایک 6 ماہ کا شیرخوار بچہ تھا جس کا منہ کھلوا کے اس کی ماں کی گود میں اس کے حلق میں گولی مار دی گئی۔ ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کے پیٹ چاک کر کے کربلا کے مظالم کی یاد تازہ کر دی۔ جائے حادثہ بگن اور قریبی آبادیوں میں گھر جلا دیے گئے، فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو چکے ہیں۔ کرم ایجنسی میں خانہ جنگی کا عالم ہے، مگر صوبائی اور مرکزی حکومت کے ادارے بے نیاز ہیں۔ وہ آپس میں قیدی نمبر 804 اور دوسرے مسائل کے اندر الجھے۔ پارا چنار پاکستان کے شہروں میں رابطے کا ایک واحد ذریعہ، ایک واحد سڑک ہے جو لوگ کرم سے سدھا کے علاقے سے گزرتی ہے۔ اس سڑک سے لوگ پشاور اور ملک کے دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہیں، جس پر پچھلے کچھ برسوں سے افغانستان سے آ کر TTP کے درندے، جنہیں پاکستانی افواج کے نمائندے DG ISPR اور ملک کے وزیر خارجہ محسن نقوی صاحب خوارج کا آفیشیل نام دے چکے ہیں، گھات لگائے شیعہ مسافرین کے منتظر رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی ان کا قتل عام اور ان کے مال و اسباب کی لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ پارا چنار کے 3 سمت افغانستان اور 1 سمت پاکستان سے ملتی ہے۔ یہ وہ قبائلی علاقہ ہے جو افغانستان کے دارالحکومت کابل سے نسبتاً قریب تر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ان 4 صوبوں کی سرحد بھی واقع ہے جن میں انتہا پسند تکفیری طالبان قابض ہیں۔ پارا چنار ان کے آنے جانے کے لیے پاکستان کے لیے ایک گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وحشی درندے اسی راستے سے آ کر پاکستان کے مختلف شہروں میں ظلم و بربریت کی وارداتیں کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ضلع کرم کے باسیوں نے زمینی اراضی کی آڑ میں مسلکی نفرت پھیلا کر انہوں نے وہاں اپنے سہولت کار بنا رکھے ہیں جو انہیں اپنے گھروں میں پناہ دیتے ہیں۔ پارا چنار کی آبادی سے طالبان کی جنگ بہت پرانی اور قدیم ہے۔ 2007 سے لے کے 2012 کے درمیان پارا چنار کے رہنے والوں نے القاعدہ اور تحریک طالبان پاکستان کے خلاف مزاحمتی جنگ کی کامیابی سے فتح حاصل کی اس نے اور انہیں ان علاقوں سے بھگا دیا۔ 2004 میں القاعدہ اور تحریک طالبان نے افغانستان میں داخلے کے لیے پارا چنار کے کچھ سرحدی دیہاتوں پر قبضے کی ناکام کوشش کی تاکہ سرحد کے دونوں طرف کے علاقے، افغانستان کا علاقہ اور پاکستان کا علاقہ، ان کے قبضہ میں ہو جائے اور وہاں پہ وہ جو چاہے کرے، جسے یہاں کی مقامی شیعہ آبادی نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اپنے وسائل سے ناکام کیا۔ پھر انہیں مقامی افراد نے 2007 میں اپنے محدود ذرائع سے طالبان کی جنگ کے خلاف جنگ کی اور اسی وجہ سے تکفیری طالبان کے دلوں میں پارا چنار کے شیعوں کے خلاف نفرت کی آگ شدید سے شدید ہوتی گئی۔ نتیجے میں یہ درندے گاہے بگاہے ظلم و ستم کی مثالیں قائم کرتے رہے۔ اسکول کے امتحانی مرکز میں سرعام شیعہ اساتذہ کو باندھ کر انہیں زندہ جلا ڈالا۔ مسافرین کی گاڑیوں کو روک کر گاہے بگاہے ان کے کاغذات چیک کر کے علی، حسین اور عباس نامی مسافرین کو گولیوں سے بھون ڈالنا۔ اسی علاقے کے سنی اکثریتی دیہات میں چھٹیوں کے روز ایک اسکول کے شیعہ اساتذہ کو سیکورٹی اہلکاروں کی موجودگی میں ذبح کر کے ان کے سر قلم کر دیے گئے۔
ان واقعات کو پارا چنار کے مظلومین اعلی حکام کی علم میں لاتے رہے، مگر حکومت نے ٹی ٹی پی کی یہاں آمد و رفت پر افغان حکومت سے احتجاجی بیانات کے علاوہ کوئی عملی اقدامات نہیں کیے۔ اسی واحد رابطے کی سڑک پر گاڑیوں کو روک کر اور ان میں شناخت کر کے شیعہ مسافران کا بہیمانہ قتل عام ہوتا رہا، جس کا حل انتظامی اور سیکورٹی اداروں نے صرف یہ نکالا کہ لوگ صرف مخصوص، یہ چند ماہ کی بات ہے، 2-4 ماہ سے، کہ مخصوص طے شدہ وقت پر گاڑیوں میں کانوائی کی شکل میں آیا جایا کریں گے۔ کانوائی کے ساتھ ملیشیا میں فوج، FC کے اہلکار حفاظت کے لیے موجود ہوں گے۔ ان انتظامات کے لیے مسافرین کو 5 اور 6 گھنٹے پشاور اور پناچار میں انتظار کی زحمت بھی ہوتی، مگر سیکورٹی اداروں کی ضمانت اور اپنی سلامتی کے لیے وہ اسے برداشت کرتے رہے۔ حالیہ واقعہ بھی پاکستانی سیکورٹی فورسز کی نگرانی میں پارا چنار سے 100 گاڑیاں پشاور جاتے ہوئے اور پشاور سے پارا چنار جاتے ہوئے 100 گاڑیاں، کل ملا کے 200 گاڑیوں پر بسوں ویگنوں کی کانوائے پر لوئی کرم کے علاقے مندوئی اچک کے مقام پر مسلح خوارج کا خونی حملہ ہوا، جس سے زیادہ تر پارا چنار کے تعلق رکھنے والے توری بنگش قبائل کے لوگ شہید ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پارا چنار کرم کے دیہاتوں میں شیعہ سنی علاقے میں عوام ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی بستیوں کو جلایا جا رہا ہے، اور حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ حکومت کچھ نہیں کر رہی، وہاں پہ حکومت کوئی سنوائی نہیں سن رہی لوگوں کی۔ انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پہ قتل و غارت کرو، ایک دوسرے کی جانیں لو۔ خیبر کو پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب گنڈاپور صاحب یوں تو مرکزی خلاف حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے سرکاری مشینری اور جتھے لے کر اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، لاہور پہنچ جاتے ہیں، مگر اپنے ہی صوبے میں ان بے گناہ معصوم شہریوں کی خون رازی انہیں اپنے ہی صوبے میں نظر نہیں آ رہی۔ ملک کے وزیر داخلہ اور پاک افواج جو ٹی ٹی پی کے درندوں کو خوارج تسلیم کر چکے ہیں، وہ ان خوارج کی سفاک درندگی اور معصوم پاکستانی نہتے مسافرین کا قتل عام روکنے کے لیے بے بس ہے۔ ملک کے ایک ریٹائرڈ پولیس آئی جی سید ارشاد حسین کی ویڈیو بیان نے حکومتی اداروں پر اس خونی واقعات کی ذمہ داری اور سیکورٹی اداروں پر ڈال دی اور وزیر داخلہ سے اس دہشت گردی کے واقعے پر استعفے کا مطالبہ کر ڈالا، جو بہت پریشان کن ہے۔ آج میری کرم ایجنسی سے منتخب ممبر قومی اسمبلی حمید حسین صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے بھی ان واقعات کا ذمہ دار حکومتی اداروں کو ٹھہرایا ہے۔ میری سینٹ کے معزز رکن جناب علامہ ناصر صاحب سے بھی بات ہوئی فون پہ، اور انہوں نے بھی اس بات پہ غم و غصہ کا اظہار کیا اور حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ یہ بات حیران کن ہے کہ کانوائی کے آگے پیچھے اور درمیان میں سیکورٹی کی گاڑیوں اور اہلکار موجود ہیں، مگر انہیں نہ آگے والی گاڑی پہ مسافر سیکورٹی کے لوگوں کو، نہ درمیان والی، کسی کو ایک خراش تک نہیں آئی، اور نہ ہی ان کی گاڑیاں متاثر ہوئی ہیں، مگر کانوائی میں موجود 46 بچے، خواتین، بوڑھے مسافرین شہید ہو گئے۔ مجھے ملک کے صحافتی حلقوں اور سوشل میڈیا پر متحرک افراد، ملک میں انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی شکایت ہے کہ انہوں نے اس خون ریزی پر خاموشی اختیار کی، مگر جنہیں واقعہ کربلا اور غازہ پر ظلم ہوتا نظر نہیں آیا، انہیں پارا چنار کے مظلوم کہاں نظر آئیں گے۔ میں پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے سربراہان سے درخواست کرتا ہوں کہ پارا چنار میں مسلکی آڑ میں شیعہ کمیونٹی اور 2 روز پہلے بلوچستان میں علاقائی بلوچ پنجابی نفرت میں BLA کے ہاتھوں لگ بھگ 100 افراد کے قتل پر بھی توجہ فرمائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ جس کامیابی اور پھرتی سے انہوں نے 9 مئی کے ہزاروں احتجاجیوں کو 24 گھنٹے میں سلاخوں کے پیچھے قید کر ڈالا، اسی طرح کرم ایجنسی کے سہانے کے ذمہ دار TTP کے خوارج کو سزا دیں۔ 24 نومبر اسلام آباد اور لاہور میں بے پناہ کنٹینر لگا کر انہوں نے عوام کے راستے مسدود کر دیے۔ اسی حکمت عملی سے خدا کے لیے خوارج کی افغانستان میں آمد و رفت پارا چنار کے موقع کو بھی بند کر دیں۔ میں بلوچستان اور پارا چنار کے شہداء کے لاحقین سے
اظہار تعزیت کرتے ہوئے ان کے صبر اور حوصلے کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔